شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی نے کمر کس لی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ہب ریور روڈ تا توری منگش روڈ اتحاد ٹاؤن کی بحالی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم کو کراچی کا بھی سوچنا ہوگا۔ مزید تفصیلات شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ شہر کی تعمیر و ترقی میں میئر کراچی کا فعال کردار، اتحاد ٹاؤن کی بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں توری بنگش روڈ اور دیگر کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں 80 کروڑ روپے کی لاگت سے عوام کا درینہ مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے 30 جون تک منصوبوں کی تکمیل کی ہدایت کر دی۔ K4 منصوبے کے تحت فراہمی آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ پورے کے پورے 80 کروڑ روپے ہمارے پاس ہمارے بجٹ میں موجود ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ میں نے KMC کے انجینئرز کو اور کانٹریکٹر کو یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی ڈیلے نہیں چاہیے، مجھے یہ کام 30 جون 2026 یعنی کہ اگلے 6 ماہ کے اندر اندر اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ وی آر آن ٹریک، وی آر کمیٹڈ کہ انشاءاللہ K4 کے پانی کو کراچی کے گلی محلوں میں لے کر آئیں گے۔ وفاقی حکومت سے فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کو شہر قائد کی بہتری کے لیے بھی سوچنا ہوگا۔ تو میں شہباز صاحب کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ شہباز صاحب 2021 میں جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا تھا ایز اپوزیشن لیڈر، اس سٹیٹمنٹ کو آج پورا کریں۔ اگر میں آج ادھر بلدیہ کی عوام کو، میں نے صرف آپ کو 80 کروڑ روپے کا پروجیکٹ دیا ہے نا، اس کے جواب میں آپ ایک اور 80 کروڑ روپے کا پروجیکٹ دیں۔ مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ تنقید اور تعصب کی سیاست سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جماعت اسلامی ٹاؤنز کو ملنے والے فنڈز کا اس لیے حساب نہیں دیتے کیونکہ وہ صوبائی حکومت دیتی ہے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ کو بتائیں کراچی دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک ہوگا۔ سندھ حکومت نے شہر کو ترقی دینے کی ٹھان لی ہے۔ کراچی کے لیے 26 ارب 20 کروڑ روپے کی مزید رقم منظور، 84 ارب 79 کروڑ 60 لاکھ روپے کا پیکج دینا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا FWO کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال، کہا کہ 443 اندرونی، 26 KMC اور 10 اہم سڑکوں کی تعمیر ہوگی۔ ٹریفک کا دباؤ ختم کرنے کے لیے سہراب گوٹ فلائی اوور بھی بنایا جائے گا۔ ٹریفک مینجمنٹ کے 9 منصوبے بھی شامل۔ ترقیاتی کام کا آغاز رواں سال مارچ سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے تمام میگا اور اہم منصوبوں کی بہترین ڈیزائننگ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ KPK کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ شاہ جلیل میمن نے واضح کر دیا، کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی اختلاف تھا اور وہ اب بھی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی ہمارے مہمان ہیں۔ دورہ سندھ کے دوران ان کو مکمل پروٹوکول دیا جائے گا۔ شاہ جلیل میمن نے کراچی کے صحافیوں کے لیے پاکستان کا بڑا منصوبہ لانے کا بھی اعلان کیا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ سندھ حکومت کا وزیر اعلیٰ KPK کو مکمل پروٹوکول دینے کا اعلان۔ شرجیل انعام کراچی پریس کلب کی نومنتخب باڈی کو مبارکباد دینے پہنچے۔ سینئر وزیر نے کلب کی باڈی کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن نے کہا کہ DG ISPR نے گزشتہ روز جو KP حکومت کے بارے میں پریس کانفرنس کی وہ کچا چٹھا ہے۔ ہمارے PTI سے سیاسی اختلافات موجود ہیں، البتہ وزیر اعلیٰ KPK کو مکمل پروٹوکول فراہم کیا جائے گا، وہ قانونی طور پر اپنی سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ کل پریس کانفرنس ہوئی ہے DG ISPR کی، اس میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کے خلاف ایک کچا چٹا جو کھلا ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے کہ چیف منسٹر KPK آ رہے ہیں۔ بالکل جی، موسٹ ویلکم۔ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک ایز اے صوبے کے وزیر اعلیٰ ان کا ایک پروٹوکول ہے، ان کو ایک ان کی جو چیزیں ان کو ملنی چاہیے ایز اے پروٹوکول وہ ان کو دی جائیں گی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ کراچی کے صحافیوں کے لیے ہم بڑا منصوبہ لا رہے ہیں۔ ہم نے کراچی میں پنک بس، EV بس شروع کی، مفت پنک اسکوٹی فراہم کی، خواتین صحافیوں کو بھی پنک اسکوٹیاں فراہم کریں گے۔ صحافیوں کے لیے پریس کلب کو تجاویز دی ہیں۔ سندھ حکومت اور پریس کلب مل کر منصوبہ شروع۔ مجھے ایک ڈرائیونگ لائسنس دیں یا 150 ڈرائیونگ لائسنس دیں، 10 دن کے اندر میں یہاں پہ آپ کو فری آف کاسٹ پنک اسکوٹرز یہاں پرووائڈ کروں گا، جس میں آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ مفت میں حکومت سندھ کرائے گی، آپ کے لائسنس کے پیسے حکومت سندھ بھرے گی۔ ہم جامعہ جو ہے پلانز بنا رہے ہیں اور میری یہی خواہش ہوگی کہ اس میں جتنے بھی صحافی ہیں وہ اپنی باڈیز کے ساتھ مل کر کام کریں۔ سینئر وزیر نے کہا کہ PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سب سے پہلے بانی کو طالبان خان کہا تھا۔ KP حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر امن قائم کیا جائے۔ کیمرامین
जिना टाउन की यूसी 5 के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। क्लिफ्टन और मार्टिन क्वार्टर में 18 बरस बाद सड़कों और गलियों की तामीर का आगाज़ हो गया है। जिना टाउन के फंड से 5 अहम लिंक रोड तामीर किए जा रहे हैं, जिससे हज़ारों शहरियों को सहूलत मिलेगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं जिना टाउन की यूसी 5 के इलाके मार्टन क्वार्टर के, जहां बरसों से टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए अजियत का सबब बनी हुई थी। बिल आखिर 18 बरस बाद इलाके में तरक्की का पहिया घूमने लगा। 5 अहम लिंक रोड की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। यूसी काउंसलर नोमान राजपूत कहते हैं कि ये तमाम सड़कें जिना टाउन के फंड से तामीर की जा रही हैं और ये मंसूबा पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए एक तोहफा है। ये 17 से 18 साल बाद यहाँ अंदर के लिंक रोड बना रहे हैं टाउन की तरफ से। कल रात में हमने रोड बनाया टीनेटी के सामने मज़ार वाला जो रोड है बगदादी मस्जिद की तरफ जाता है, वो एक लिंक हमने बना दिया है। आज से इंशाल्लाह हिना क्लिनिक से बगदादी तक बनाएंगे, लाल मस्जिद से बगदादी तक, सुनेरी मस्जिद से बगदादी तक, और इस वक्त जो हम ये मार्टिन रोड पे खड़े हैं ये रोड भी बनेगा इंक्वायरी ऑफिस से लेके वकास गैस तक। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क PWD के खात्मे के बाद ये इलाका तवील अरसे तक लावारिस रहा। सड़कों की खस्ता हालत ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था। इससे तो कम से कम मेरे ख्याल में 50,000 आदमियों को फ़ायदा होगा, और ये तकरीबन 18 साल से यहाँ पे किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ डेवलपमेंट का, और पार्क PWD तो फ्रीज़ हो चुकी है, यहाँ पे कोई काम करने वाला है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है प्रॉपर निगहदाश्त ना होने की वजह से, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मार्टन और क्लिंटन क्वार्टर में 5 लिंक रोड्स की तामीर से 50,000 से ज़ायद शहरियों को बराह रास्त सहूलत मिलेगी, जबकि ट्रैफिक की रवानी और आमदोरफ्त भी बेहतर हो सकेगी। शहरियों ने मुतालबा किया है कि तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत और मयारी अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 20। शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। अकबर मार्केट में तजावुज़ात के खात्मे के बाद SOPs पर अमल दरामद शुरू। दुकानों के बाहर बाउंड्री मुकर्रर, मोटरसाइकिलें तयशुदा हद से बाहर पार्क न करने की हिदायत। पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। काविश मेमन की रिपोर्ट। सड़क और फुटपाथ को अपनी मिल्कियत समझने वालों की शामत। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिब मंगवार की हिकमत अमली कारगर। अकबर मार्केट तजावुज़ात से पाक कर दी गई। मार्केट का नक्शा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। ताजरों ने SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया। दुकानों के बाहर बाउंड्री बनाकर हुदूद मुकर्रर कर दी गई। मोटरसाइकिल मार्केट एसोसिएशन ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। हम भी सही होना चाहते हैं, मगर कोई हमें अगर आकर सही करना चाहे, यानी कि इंतज़ामिया की सपोर्ट हमें हो, तो हम सही हो जाएंगे। तो हाजिम बंगवार का शुक्रिया कि उन्होंने आके इस सदर टाउन पे मेहनत करना शुरू की। हमारा ताउन उनके साथ है। जबकि चेयरमैन एहसान गुजर का कहना था कि शहर को इंतजामिया के ताउन से तजावुज़ात से पाक बनाया जाएगा। ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी और फहीम नूरी ने पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पार्किंग माफिया के हवाले से जो आपने बात की, ये एक बड़ी माफिया में इसका शुमार होता है, मगर बात ये कि इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेना चाहिए। और हम ताजिर बरादरी जो है वो पार्किंग माफिया के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने जो है वो लोगों को मारने के पीटने के साथ साथ वो घंटों के हिसाब से चार्जिंग शुरू कर दी। पार्किंग का आपने इशू जो है डिस्कस किया। पार्किंग जो है शहर का बहुत बड़ा मसला है। पार्किंग माफिया के खिलाफ इसी तरह इससे बड़ा क्रैकडाउन होना चाहिए। जो टाउन्स ने अगर 10 रुपए के उनको रेट दिए तो 10 रुपए के ऊपर ही काम होना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद अहमद शमसी ने कहा कि सबसे पहले पथारे वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कराची साहब से और तमाम मुख्तलिफ इदारों से ये अपील करता हूँ कि इसका तरीक़ाकार सही किया जाए। सबसे पहले ठेले पथारे आप ख़त्म करें, उसके बाद आप दुकानों की तरफ आएँ। हम बिल्कुल तजावुज़ात के खिलाफ हैं और हम आपके साथ हैं। ताजिरों का कहना था कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन महज दिखावा नहीं बल्कि मुस्तकिल और मौसर होना चाहिए। कैमरामैन तुराब हैदर के साथ काविश मेमन, सिटी 21। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के बाहर एहतजाज किया गया। तलबा ने बिजली की तवील बंदिश और असातिज़ा की कमी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। तफसीलात अक्सर शेख की रिपोर्ट में।
اساتذہ کم بجلی غائب، تعلیم متاثر، سویڈش انسٹیٹیوٹ کے طلبہ سراپا احتجاج بن گئے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کالج کے باہر طلبہ نے احتجاج کیا اور بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ طویل عرصے سے کالج میں بجلی موجود نہیں ہے، جبکہ اساتذہ کی کمی نے بھی مسائل میں اضافہ کیا ہے، جس کے باعث تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کم سے کم 7 فیکلٹیز ہونی چاہیے، اور جبکہ یہاں پر 3-4 فیکلٹیز موجود ہیں، اس کے بعد دوسرے ٹیچرز ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ طلبہ یہاں پر دیکھتے ہیں گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، یا وہ ٹیچرز سامنے بیٹھے ہوئے ہیں باہر، اور کسی بھی طرح سے ان کو پڑھانے پر وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ انتظامیہ نااہل ادھر کی، آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ جب پڑھانے کا ٹائم ہوتا ہے باہر بیٹھے ہوئے بچے یوں گھوم رہے ہیں، کوئی بچہ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ لائبریری میں۔ لائٹ نہیں ہے، صحیح ہے، ہم لوگ اس لیے احتجاج کریں گے، بھئی یہاں پر لائٹ نہیں آ رہی، ہم لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر لائٹ ہی نہیں ہوتی۔ طلبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور اساتذہ کی تعیناتی کا عمل جلد مکمل کیا جائے تاکہ کلاسز دوبارہ شروع ہو سکیں۔ کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔ ضلع جنوبی میں غیر قانونی تعمیرات پر یوٹیلیٹی کنیکشنز کی فراہمی پر ایکشن کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر نے غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ ضلع جنوبی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے ایکشن کی تیاریاں، بجلی، پانی اور گیس فراہمی میں ملوث افسران کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ ضلعی انتظامیہ نے نئی حکمت عملی بنا لی۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کی زیر صدارت اجلاس۔ جاوید نبی کھوسو نے واضح ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کو بجلی، پانی یا گیس کے کنیکشن فراہم کرنے والے افسران کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کرنے کی بھی منظوری دی اور متعلقہ محکموں کو باہمی رابطے کے ساتھ اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور اینٹی نارکوٹک فورس کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ہمارا فوکس جو ہے اسپیسیفکلی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے سیوک ایشوز پہ تھا، اور کافی کمپلینٹس تھی ہمارے پاس ڈفرینٹ پورٹلز پہ۔ ایلیگل بلڈنگس جیسے آپ نے خود ہی فرمایا، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ابھی بھی کہیں بھی شکایات ہیں ہمیں، اور ایس بی سی کے ساتھ مل کے ہم نے ڈیمولیشن ٹیموں کو وہ بھیجی ہوئی ہے، تو وہ ہم نے ویسے بھی روکی ہوئی ہیں ان کو، اور انشاءاللہ جہاں پہ نظر آیا تو ہم ایف آئی آر کی طرف بھی جائیں گے اور ڈیمولیشن کی طرف بھی جائیں گے۔ جو بھی ادارہ اس میں انوالو ہوگا ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، اور ہمارے ابھی بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جو ابھی بھی رہتے ہیں اور ہم نے ان پہ کارروائی کرنی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ ملازمین کو قانون کے مطابق تنخواہوں کی بروقت ادائیگی یقینی بنائیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر گارڈن منشات شاہانی کا کہنا تھا کہ تمام معاملات کی خود نگرانی کی جائے گی اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ میٹنگیں مسلسل چل رہی ہیں اس بنیادوں پہ کہ اینٹی انکروچمنٹ، سافٹ اینٹی انکروچمنٹ، پلس میں لیگل بلڈنگ، ڈیبریز، پلس میں گاربیج، سیوریج، اس کی مسلسل جو ہے نا کنٹینیوسلی میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی کیمپینوں میں جو پچھلے ٹائم میں بہت اچھا کام ہوا ہے، جس میں کمشنر صاحب نے، ڈی سی صاحب نے آپ کے سامنے کارکردگی پہ جو ہے شاباش بھی دی، سب کو شاباش دی۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد شہر کو غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات اور صفائی کے مسائل سے پاک کرنا ہے۔ کیمرامین امجد کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی، تاجر برادری سمیت چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ شاہد احمد، ستارہ امتیاز ملٹری نے بھی خصوصی شرکت کی۔ شاہان علی کی رپورٹ۔ بلو اکانومی ملکی ترقی کے لیے ناگزیر، وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چودھری کے اعزاز میں عشائیہ تقریب۔ چیئرمین ٹینڈر ایسوسی ایشن آف پاکستان دانش امان اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کاٹی زائد حمید کی میزبانی میں بحری، تجارتی اور بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات کی ملاقات۔ چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ ریئر ایڈمرل ریٹائر شاہد احمد، ستارہ امتیاز ملٹری نے بھی خصوصی شرکت کی۔ بزنس اور میری ٹائم سیکٹر پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں پر پریزنٹیشن دی گئی۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے دانش امان اور زائد حمید کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ با مقصد مکالمہ تھا۔ وفاقی وزیر نے بیرون ملک تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ بہت ساری چیزیں جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم حاضر ہیں، آپ یہاں پہ آئیں، ان منصوبوں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو آپ برائے مہربانی ہمارے چیئرمینز کے ساتھ ملاقات کیجئے، انہیں آپ بتائیے کہ یہ منصوبہ ہے، ہم اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کے اس منصوبے کے لیے بھی تیار ہیں۔
چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ ریئر ایڈمرل ریٹائر شاہد احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بلو اکانومی کا بے پناہ پوٹینشیل ہے، مگر عالمی بلو اکانومی پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں اس بلو اکانومی اتنا پوٹینشیل ہے کہ آج بھی آلریڈی ہمارے فارن انویسٹرز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے اور وہ بھی انٹرسٹڈ ہے، لیکن ہماری دلی خواہش ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کے ساتھ ہماری جو لوکل انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ہمارے پورٹس پہ، ہماری جو بحری ترسیل کی جو ہماری لائن ہے اور جو ہمارا کارگو ہینڈلنگ ہے، جو بھی ہماری سپلائی چین ہے جو اسپیشلی بحری امور سے متعلق ہے، اس میں پاکستان کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ کاٹی زاہد حمید نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے آج کی ملاقات سے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملک کی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ ایک انٹروڈکٹری میٹنگ تھی جس میں خیالات کا اظہار کیا گیا، مختلف اپرچونیٹیز دکھائی گئیں کے پی ٹی کی طرف سے، اور اٹ کین بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ جہاں سے ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکیں، مٹیریلائز کریں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تقریب میں دیگر بزنس مینز اور تاجر برادری نے شرکت کرتے ہوئے ملاقات کو خوش آئند قرار دیا کہ کس طرح ہم پورٹ اور میری ٹائم افیئرس کو، اپنی کوسٹ لائن کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کا جو آلریڈی یہاں کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ اور ماشاءاللہ اس تقریب کے اندر شہر کے اور پوری آپ کی میری ٹائم اور اس کے تمام لوگ یہاں پر موجود تھے، چیئرمین کے پی ٹی، پورٹ کاسٹم چیئرمین، ایوری بڈی واز ہیئر ماشاءاللہ۔ تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کو شیلڈز اور غلاف کعبہ تحفے کے طور پیش کیا گیا۔ کیمرہ مین جان شیر بلوچ کے ساتھ شایان علی میرجت، سٹی 21۔ چہرے کا نکھار یا بیماریوں سے نجات، موسم سرما میں کینو کا جوس کسی خزانے سے کم نہیں۔ شہر میں موسم کی مناسبت سے کینو کے جوس کی مانگ بڑھ گئی۔ سردیوں کے موسم میں کینو کے جوس کی مانگ میں نمایاں اضافہ بڑھنے لگا۔ بازاروں اور سڑک کنارے لگے سٹالز پر شہری بڑی تعداد میں کینو کا تازہ جوس پیتے نظر آئے۔ دکانداروں کے مطابق سردیوں میں کینو کا کاروبار بہترین ہے۔ سردیوں کا سیزن آتا ہے تو یہ مین جو کھانے کا سیزن فروٹس وغیرہ جو ہوتا ہے یہ سردیوں میں ہی آتا ہے، جیسے کنو ہے، موسمی ہے، گاجر ہے، انار ہے، یہ سردیوں کے حساب سے بہت مفید چیز ہے۔ آپ گاجر پئیں، گاجر جو ہے ہاضمے کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ شہری بھی کینو کا جوس پینے کے لیے بازاروں اور دکانوں کا رخ کرنے لگے۔ کہتے ہیں کینو کا جوس وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے جو قوت مدافعت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نزلہ زکام اور موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کینو کا جوس نہایت مفید ہے۔ اس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، یہ سردیوں کی خاص صبح آتا ہے کنو، اور باہر بھی بہت جاتا ہے غیر ملکوں میں۔ بہت اچھا ہوتا ہے، یہ خون کا صاف کرتے ہیں اور معدے کی چیز انشاءاللہ بہت اچھا چیز ہے نا۔ کینو سردیوں کا چیز ہے نا، بہت اچھا چیز ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کینو کے جوس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جلد کو صحت مند رکھتے ہیں اور تھکن کم کرتے ہیں۔ کیمرہ مین عمران کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ انٹرنیشنل کانفرنس برائے گلوبلائزیشن اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی کا انعقاد کیا گیا۔ ثقافتی فروغ اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ قونصل جنرل جاپان اور صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ آئی ٹی نے شرکت کی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ پاکستان کی ثقافت کو فروغ دینے کا عزم، جامعہ کراچی میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد۔ عالمگیریت اور ثقافتی تنوع کے عنوان سے کانفرنس کلیہ سماجی علوم جامعہ کراچی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ صوبائی مشیر برائے سائنس اینڈ آئی ٹی علی راشد نے کہا کلچرل گلوبلائزیشن کی بہت اہمیت ہے۔ اکیڈمک ڈائلاگز مستقبل کا منصوبہ ہیں۔ سندھ حکومت ادھر موجود ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس فورم سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، ینگسٹرز ہوں، باقی پروفیسر ہوں، آپ کے ساتھ میں سیمینارز، ٹریننگ پروگرامز ہم آلریڈی کافی یونیورسٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹیز میں بھی میں آئی ووڈ لائک ٹو ایکسٹینڈ دس آفر کہ مل کے کام کریں۔ وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ ثقافت ملک کی پہچان ہوتی ہے۔ So the first thing is globalization is about interdependence in terms of goods, in terms of services, in terms of technology and in terms of the population. کلچرل گلوبلائزیشن کی بہت اہمیت ہے، صوبائی وزیر آئی ٹی کونسل جنرل جاپان ہاتوری ماسارو نے کہا جاپان ثقافت کے فروغ میں ہمیشہ سے پیش ہے۔ پاکستان جاپان کلچرل ایسوسی ایشن نے بڑے پیمانے پر جاپانی ثقافت سے امانگ کرایا۔ Today's theme is globalization and the diversity of the culture. So globalization is always a very important task for Japan. Japan do not have big land and we don't have
the natural resources. What we have is only human resources. तकरीब में बैरिस्टर शाहिदा जमील समेत शोबे तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन सजाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। नाजरीन, सर्दियों का ख़ास मशरूब कीनू के ताज़ा जूस की मांग में इजाफा। विटामिन सी से भरपूर कीनू क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने, जिल्द को तरोताज़ा रखता है। दुकानदार कहते हैं कि सर्दियों में कारोबार चमक उठता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। शहरी भी हाजमे को बेहतर बनाने और स्किन को चमकदार बनाने के लिए जूस को तरजीह देते हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही।